حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. صحابہ جوش میں آ گئے، بھئی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے، میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے دے دو بھائی. ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں. مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو، کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو، جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی، ریٹ کم کرائے، ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے، کتنے لے گا؟ اس نے بول دیا 1000 روپے، چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے؟ مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے. حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو، ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے، آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا نہ کر. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا، وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں، بڑی سخاوت کرتے ہیں، کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو؟ 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے، اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے، اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں، بیل پہ ہاتھ رکھا، کتنے کا دے رہی ہے؟ اس نے بول دیا 10 لاکھ، یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے، چاہے رکشے کے ریٹ ہوں، ٹیکسی کے ریٹ ہوں، اس کو رفیع بھائی کی طرح الجھیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو، رفیع بھائی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھوڑ دیں. وہ کہے گا فری میں 2 لے جا. 2 لے جا. یہ خون چوس لیتے ہیں بندے کا اور اچھا کرتے ہیں بالکل. اس کے ریٹ یہاں تک لے آتے ہیں کہ تو یہ کیسے دے رہا ہے اتنی مہنگی. ان کو معلومات بھی بہت ہوتی ہیں ادھر ادھر سے نا، کہ یہ اصل میں اس کے ریٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرے پاس 2-4 بندے اس طرح کے ہیں، جب میں نے کچھ چیز خریدنی ہو نا اور مجھے پتا ہو کہ سامنے والا چونا لگائے گا، الو بنائے گا، تو میں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں. ان کو بھیجتا ہوں جا کے یہ خرید کے لاؤ یا بیچ کے آؤ. کیونکہ اب ہم تو اچھے نہیں لگتے نا، زیادہ بارگیننگ کریں گے وہ بولے گا دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹوپی کرا دی لوگوں نے، تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب بجائے اس کے کہ ہم ٹوپیاں پہنے دوسرے کو رکھو اس کام کے لیے، تو ہم اپنی جو پگڑی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیا، نہیں بھائی 1000 کیسے، تجھے 500 دوں گا یا 400 دوں گا یا 300 دوں گا، جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ. اب 300 روپے بنتے ہیں، آپ وہاں پہنچے، آپ نے 1000 روپے اس کو پکڑا دیے. رکشہ چلا رہا ہے یار، غریب آدمی ہی رکشہ چلاتا ہے. میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشہ بولو نا نہیں یہ صدقے کا محل ہے سب سے بہتر. محنت کر رہا ہے، بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے. لیکن ہمارے ہاں بھکاریوں کو پکڑانے کا رواج ہے، محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے.